کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں ایسے لمحوں سے گزرتا ہے جہاں ایک عام سا دن بھی ایک بھیانک یاد میں بدل جاتا ہے، اور پھر وہ یاد پوری زندگی نہیں جاتی۔ یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کی، ایک معصوم بچے کی اور ایک ایسے فیاض انکل کی جو سب کو بہت اچھے لگتے تھے، مگر ان کے دل میں کیا چل رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں آج جو کہانی سنا رہا ہوں وہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے ایک پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا تھا۔ کھیت، باغ، درخت اور پرندوں کی آوازیں، زندگی بہت سادہ تھی۔ اسی گاؤں میں ایک چھوٹا لڑکا رہتا تھا جسے ہم روی کہیں گے۔ وہ بہت معصوم، شرمیلا اور گھر کا لاڈلا تھا۔ اس کے والد اکثر باہر کام کے لیے جاتے تھے اور ماں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ اسی گاؤں میں رہتے تھے فیاض انکل۔ وہ ایک عمر رسیدہ شخص تھے مگر بچوں کے ساتھ بہت گھل مل جاتے تھے۔ سب لوگ انہیں اچھا انسان سمجھتے تھے۔ فیاض انکل اکثر گاؤں کے بچوں کو ٹافیاں دیتے، کبھی کہانیاں سناتے اور کبھی باغ میں لے جاتے۔ کسی کو ان پر شک نہیں تھا، بلکہ لوگ کہتے تھے فیاض انکل بہت نیک آدمی ہے، بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی مگر وقت کے ساتھ حقیقت بن کر سامنے آتی ہیں۔ ایک دن دوپہر کے وقت سورج بہت تیز تھا۔ روی گھر کے باہر کھیل رہا تھا کہ اچانک فیاض انکل آئے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، چلو بیٹا باغ چلتے ہیں، وہاں ٹھنڈا پانی بھی ہے اور آم بھی لگے ہوئے ہیں۔ بچے کے لیے یہ بات ایک خوشی کی خبر تھی۔ اس نے بغیر زیادہ سوچے ہاں کر دی اور پھر وہ دونوں باغ کی طرف چل پڑے۔ باغ گاؤں سے کافی فاصلے پر تھا۔ وہاں خاموشی تھی، صرف ہوا اور درختوں کی سرسراہٹ۔ فیاض انکل ایک پرانے کنویں کے قریب رکے۔ انہوں نے کہا، بیٹا یہاں سے صاف ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، آؤ دیکھو۔ بچہ حیران تھا کیونکہ اس نے پہلے کبھی ایسے کنویں سے پانی نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بچے کو کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ فیاض انکل کا انداز پہلے سے مختلف تھا۔ ان کی باتوں میں ایک غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہے تھے جیسے کوئی اور موجود ہو۔ بچہ تھوڑا سا گھبرا گیا۔ فیاض انکل نے کہا، چلو بیٹا ذرا کنویں سے پانی نکالتے ہیں، تم رسی پکڑو۔ بچہ قریب ہوا اور رسی پکڑ لی، لیکن اسی لمحے اسے کسی نے پیچھے سے زور سے پکڑ لیا۔ بچہ چیخنے ہی والا تھا کہ فیاض انکل نے فوراً اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی وقت باغ کے دوسرے حصے سے ایک آدمی آ رہا تھا جو کھیت دیکھنے آیا تھا۔ اس نے دور سے یہ منظر دیکھ لیا۔ وہ آدمی فوراً دوڑا اور زور سے آواز دی، چھوڑو بچے کو۔ فیاض انکل گھبرا گئے۔ انہوں نے بچہ چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ بچہ روتا ہوا زمین پر گر گیا۔ کچھ دیر میں گاؤں کے لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ فیاض انکل کو پکڑ لیا گیا۔ شروع میں وہ انکار کرتے رہے مگر جب حقیقت سامنے آئی تو سب حیران رہ گئے۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص بچوں کا محافظ سمجھا جاتا تھا وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بچہ مکمل طور پر ڈر گیا تھا۔ وہ کئی دن تک کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس کی ماں اسے گلے لگا کر روتی رہی۔ گاؤں میں ہر کوئی افسوس کر رہا تھا کہ وہ اس شخص پر کیسے اعتماد کر بیٹھے۔ بعد میں پولیس نے معاملہ سنبھالا۔ فیاض انکل کو گرفتار کر لیا گیا اور تفتیش شروع ہوئی۔ گاؤں والوں کو ایک بڑا سبق ملا، ہر مسکراتا چہرہ سچا نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا، ایک وارننگ تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، ہر اجنبی پر بھروسہ نہ کریں، کسی کے ساتھ اکیلے نہ جائیں، اگر کوئی چیز عجیب لگے تو فوراً گھر والوں کو بتائیں۔ یہ تھی آج کی دل دہلا دینے والی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کے خیال میں فیاض انکل کا اصل مقصد کیا تھا، اور ایسی مزید سچی اور خوفناک کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اگلی کہانی اس سے بھی زیادہ حیران کن ہوگی۔